الحمد للہ صاحب الجلالہ والصلاة والسلام علی نبیہ صاحب الرسالہ اما بعد۔ آج کے درس میں یہ بات یاد رکھنی ہے، 3 عملوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مصیبتوں، بلاؤں، آزمائشوں سے نجات رکھی ہے، اور انہی 3 عملوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں بھی قبول فرماتے ہیں، حاجتیں بھی پوری فرماتے ہیں۔ ایک عمل صبر ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر۔ صبر کہتے ہیں اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، لیکن یاد رکھیں صبر کے 3 شعبے ہیں۔ پہلا شعبہ یہ ہے اپنے آپ کو گناہ سے بچانا، ہر حرام سے، ہر نافرمانی سے بچانا۔ دوسرا شعبہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو طاعات کا، عبادات کا پابند رکھنا، فرائض کو بہت اچھے انداز سے ادا کرنا۔ اور تیسرا شعبہ یہ ہے کہ اگر کوئی آزمائش، مصیبت آگی ہے تو اس پر صبر کرنا، اس کو برداشت کرنا، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا۔ جب یہ صبر کے 3 شعبے ہوں گے تو ہم صابر ہوں گے، پھر ہمیں صبر کی ساری فضیلتیں نصیب ہوں گی۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ قیامت کے دن اعلان ہوگا کہاں ہیں صبر کرنے والے؟ صبر کرنے والے کھڑے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل فرما دیں گے۔ ایک عمل صبر ہے، لیکن صبر کا یہ سارا مفہوم ذہن میں رکھنا ہے۔ اور دوسری چیز نماز ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ نماز ہر دکھ سے، ہر مصیبت سے، ہر بلا سے نجات عطا فرماتی ہے، خواہ وہ بلائے مصیبتیں دنیا کی ہوں یا آخرت کی۔ اذا خاصبہ امر فزع الی الصلاۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ نماز سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، حاجتیں پوری ہوتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ نماز دین کا ستون ہے۔ اور تیسرا عمل جو ہے وہ دعا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان آیات سے یہ پیغام بھی ملا ہے کہ دعاؤں سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، دعاؤں سے آزمائشیں دور ہو جاتی ہیں، بلائیں دور ہو جاتی ہیں، اور دعائیں مانگنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ حاجتیں، ضرورتیں پوری فرماتے ہیں۔ تو کوئی بھی مصیبت ہے، آزمائش ہے، اور کوئی بھی بلا ہے تو وہ صبر سے دور ہو سکتی ہے، نماز سے دور ہو سکتی ہے، اور دعا سے۔ ایسی ہی کوئی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے، تو وہ ضرورت، حاجت بھی صبر سے، نماز سے اور دعا سے پوری ہو سکتی ہے۔ یہ 3 عمل ایسے ہیں جن عملوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصیبت و بلاؤں سے نجات بھی رکھی ہے، اور حاجات اور ضرورتیں پوری ہونے کا ان عملوں کو ذریعہ بھی بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔